ہم تو حضرت علی کرم اللہ تعالی کی شان کے قائل ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ اور یاد آیا، یہ جہانگیر نے جب نور جہاں سے شادی کر لی تو نور جہاں شیعہ تھی۔ اب نور جہاں کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر شیعہ ہونے کا اعلان کرے۔ اس نے ایران لکھا کہ کوئی بہت بڑا مناظر بھیجو تاکہ یہاں مناظرہ ہو۔ یہاں کے اہل سنت والجماعت علماء میں کچھ پریشانی ہوئی کہ ایک تو ہے کہ علمی طور پر مناظرہ ہو، لیکن یہاں تو سارا دخل نور جہاں کا ہوگا، وہ کوئی بات تو صحیح کرنے نہیں دے گی، اس لیے کام خراب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام فرمایا، نور جہاں نے یہ لکھا کہ جو مناظر ہے وہ ایک ہفتہ پورا لاہور میں قیام کرے اور وہاں سنی علماء سے چھیڑ چھاڑ کرے، پھر ایک ہفتہ دہلی قیام کرے، وہاں چھیڑ چھاڑ کرے، تاکہ آگرے تک پہنچتے ہوئے جہاں مناظرہ ہونا تھا حکومت کے زور سے اتنا اس کا روپ پھیلا دیا جائے کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب وہ لاہور پہنچا، رات رہا، صبح اس نے کہا کہ بھائی کچھ سنی بزرگ ہو۔ اب وہ بھی پہچانتے ہیں نا کہ علماء جو ہیں وہ تو بات کا جواب دیتے ہیں، صوفیہ کرام ایسی باتوں میں نہیں پڑتے۔ تو حضرت میر حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں میر کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ اس وقت حیات تھے۔ اس نے کہا کہ وہ سنی بزرگ ہو تو زیارت کے لیے جانا ہے۔ اس سے ایک تو سنی اور مائل ہوئے کہ بھئی بہت اچھا آدمی ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے۔ سردی کا موسم تھا، حضرت دھوپ میں بیٹھے تھے باہر صحن میں، تو جب وہ داخل ہوئے تو حضرت نے مریدوں سے فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل سیاہ ہے۔ خیر وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ علیہ السلام کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، کیا کام کرتے ہیں؟ تو نے کہا جی ہم ایران سے آئے ہیں اور ہمارا کام ایک ہی ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا، اہل بیت کی شان بیان کرنا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے، آپ ہمیں بھی ذرا اہل بیت کی شان سنائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنیں۔ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا اور بیان کرتے کرتے اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اس کے 40 میل چاروں طرف جو بھی دفن ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے، کیسا بھی گناہ گار ہو۔ جب یہ سنا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کنارے نہیں ہوتے، میلوں میں وہ رحمت بند نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ مقام اللہ نے حضرت حسین کو دیا ہے تو مجھے اب یہ سمجھا دو کہ حضرت حسین کا اتنا اس کی عزت ہو، اتنا احترام ہو کہ جہاں ان کی قبر ہے 40 میل تک جو دفن ہو بخشا جائے، لیکن ان کے نانا کے ساتھ جو بزرگ دو لیٹے ہوئے ہیں ابو بکر اور عمر، تو چلو 40 میل تک نہ صحیح، وہ جو دو ساتھ لیٹے وہ بخشے جائیں گے یا نہیں؟ اب وہ جو شیعہ ذاکر تھا بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بخشے جائیں گے تو ہمارا مذہب ختم ہوتا ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں بخشے جائیں گے تو حضرت حسین کو تو جو شان ملی ان کی برکت سے ملی ہے نا، تو پھر وہ کہیں گے کہ حضرت حسین کو ایسی شان کیوں ملی جو اللہ کے نبی پاک کو نہیں ملی؟ آخر وہ خاموشی سے اٹھا اور واپس چلا گیا اور جا کر کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، مجھے واپس ایران بھیج دیا جائے۔ بہت لوگوں نے کہا جی آپ کو بڑی دیر سے بلایا گیا ہے، سکھا کہ ایسے شخص سے بات ہوئی ہے جو صوفی مزاج ہے، نہ کبھی مناظرہ کیا، نہ سنا، نہ دیکھا، اس نے مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے، تو اگر کسی مناظر سے واسطہ پڑا تو خدا جانے کتنی پٹریاں کھلائے گا وہ۔